بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، نرس نے کمرے سے باہر آتے ہی اعلان کیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش بشاش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری بیٹی تھی، اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا، ایک بیٹا ہوتا تو کم سے کم بڑھاپے تو سکون سے گزرتا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نرانہ اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اس سے بھی ایسی دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی۔ 2 سال بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خواہش کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی، گویا کہ اس کا تعلق ایک متاثر طبقے سے تھا، لیکن پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ ماہ سال گزرتے رہے، لڑکیاں اور جمال کے معاملے میں ہر بات میں اقبال کا رویہ نہایت غیر منصفانہ رہا۔ بچیوں کو اس نے بھی واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں۔ بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا، اس کی لڑکیاں بس عام سی زندگی گزارتی رہیں، جبکہ جمال زندگی کی ہر خواہش کے منظر لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی نعمتوں نے لبالی اور بے پرواہ سا کر دیا تھا، باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑ سا جاتا تھا، لیکن اقبال نظر انداز کر رہا تھا کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال نے ان کی شادیاں کروا دیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی، چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سدھار چکی تھی اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی، جیسی وہ متحمل اور بردبار تھی۔ اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا گھروار در کرا لیا تھا۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چور کر دیا تھا۔ تمام زندگی میں اس نے انتہائی محنت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اقبال اب بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی۔ کو وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا، اس کے لیے وہ بیٹے کی دعا مانگتا تھا۔ اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے لیا۔ اسے اب ہر روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے، جو اس کے لیے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اقبال ہی پر اس کا تکیہ تھا، لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندھے رہنا سخت ناگوار گزارتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے شعرونیوم اس بات کا اظہار بھی کیا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے نہال ہی رہنے لگا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اقبال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی ان کے کمرے کی ہی طرف چل دیے۔ کمرے میں سے اونچی اونچی آواز آ رہی تھی۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ جمال، وہ بوڑھے ہیں، ایسے وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے۔ اس کی بیوی بولی، ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، اللہ ان کو پردو ہی دے دے تو سب کے لیے اچھا ہے۔ صبح شام ان کی خدمت کروں یا اپنی زندگی بھی گزاروں، کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ جمال بس بولے چلے جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن رہے تھے، دماغ میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی، شاید اپنے کوکھ سے جنم دیے بیٹے کو منع سے یہ سب سن نہ پائی تھی۔
اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی۔ دوران خون کی مریضہ تھی۔ دوران خون اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شنائیاں ہی پھٹ گئیں۔ اقبال کی دنیا اندھیرا ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی غم گسار تھی اس کی اس گھر میں۔ اس کی موت کے بعد اس نے اقبال کو گھر سے نکال دیا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی۔ گویا کہ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا۔ اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا درادر نہ تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیف پر سخت غم زدہ تھیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے گھر لینے پر مجبور کیا۔ بابا آپ یہاں رہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا آپ کا سوچ سوچ کے وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی کھلاتی۔ اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا۔ رات کو وہ باپ کے پاؤں دباتی، اس کا سر سہلاتی، اس کو دوائی کھلاتے ہوئے۔ ایک دن اس نے دیکھا تو باپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے مالک سے اس دن یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کر دے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ شکریہ۔